مین وائل ہمیں اختیار ولی خان کوارڈینیٹر وزیر اعظم برائے اطلاعات ہمارے ساتھ موجود، رہنما مسلم لیگ نون۔ اختیار صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو اختیار صاحب، ایجے کے الیکشنز جو ہیں اب اس میں نون لیگ نے واضح برتری تو حاصل کی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتراضات احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ کل بھی جلسے میں بلاول صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں، میں چاہوں گا یور ریاکشن ٹو اٹ فرسٹ۔ دیکھیں، بلاول صاحب کی جو کل تک کی تقریریں تھی تو وہ تنقید تھی، اور وہ پولیٹیکل تنقید لگ رہی تھی۔ وہ لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی بندہ جو ہے بات کر رہا ہے، پولیٹیکل بندہ وہ بات کر رہا ہے، اس کو کسی چیز پہ اعتراض ہے، یا وہ اپنی کیمپین کر رہا ہے، اپنے ووٹر کو قائل کر رہا ہے۔ لیکن آج کی جو بلاول بھٹو کی تقریر تھی تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلاول کے گلے میں سے عمران خان صاحب کی آواز آ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کالعدم تنظیم کے ساتھی یا اس کے سپانسر کی آواز آ رہی تھی۔ جو باتیں انہوں نے کشمیری مہاجرین کی ان کی نشستوں کے بارے میں انہوں نے بات کی، تو یہی مطالبات اور یہی باتیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتی ہے۔ تو پھر تو یہ وہی بات ہوئی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جتنا یہ دھرنا ورنا دیا تھا، ان کے تو ہم نے سارے مطالبات مان لیے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا پری پلانڈ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کو پھر لینینٹ لیا ہوا تھا، یا ان کو سپانسر کیا ہوا تھا، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا۔ پھر تو یہ بات ہوئی۔ اور یہی الیکشن کمیشن جب ہو اور آپ الیکشن جیت جاتے ہیں گلگت بلتستان میں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اور یہی الیکشن کمیشن ہو کشمیر میں جہاں آپ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ اور پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ 5 6 7 10 بسیں گئی ہیں، تو یار یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے آپ نے اربوں روپے لٹا دیے، لگا دیے گلگت میں بلتستان میں، ہم نے تو اس پہ کبھی زبانی بھی شکایت نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو تو درخواست دینا بڑی دور کی بات ہے، ہم نے کشمیر میں بھی اس پہ کوئی بات تک نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ تو بلاول صاحب اپنے ہی قد کاٹ کام کر رہے ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ہم نے جی پی میں کیا، وہ الیکشن جیتے تو ہم نے بولا کہ وہ ہم سے اچھی کیمپین کر گئے، انہوں نے بہتر کھیلا ہے اور وہ الیکشن جیت چکے، ان کو مبارک ہو۔ اب کشمیر میں ان کو سیم اسی طریقے سے ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے ان کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ جی، تو اختیار ولی صاحب، آزاد کشمیر الیکشن پر پیپلز پارٹی نے جو الزامات لگائے ہیں اور جو اب ان کا مطالبہ ہے کہ جو متاثرہ پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کیے جائیں، کیا آئینی طور پر ایسا ممکن ہو سکے گا؟ جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزامات شروع میں لگائے گئے تھے۔ ان کو بولے میری طرف سے مشورہ ہے کہ جس پولنگ اسٹیشن پر ان کو اعتراض ہے اس میں درخواست جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن اگر وہاں پہ دوبارہ پولنگ کراتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور آپ فوج کی نگرانی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوج کو مت گھسیٹیں سیاست میں، آپ سندھ کی پولیس لے آئیں، سندھ کی پولیس لگوا لیں، اس کے نگرانی الیکشن کرا لیں، پھر بھی ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ اختیار ولی صاحب کا کمنٹ لے لیا جائے۔ ابھی شرجیل میمن صاحب کا جو انہی انتخاب کے دوران بیان آیا، شرجیل میمن صاحب نے فارم 47 کا تانا دیا تھا کہ یہ حکومت خیرات میں ملی ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اختیار صاحب؟ رات کی حکومت تو میرے خیال میں میئر کراچی ان کا جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے وہ وہی ہے، خیراتی حکومت تو اس کو کہتے ہیں۔ ہماری حکومت کے سپورٹ سے، ہمارے ووٹوں کے سپورٹ سے تو ان کے پاس 5 6 7 آئینی عہدے ہیں، باقی کیبنٹ کا ایک عہدہ ہے، 2 گورنر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، تو ہمیں یہ تانا نہ دیں تو بہتر ہے۔ شرجیل انعام میمن کو میں زیادہ اس سے جواب نہیں دیتا۔ بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب اور افسر کومل، آپ دونوں کا۔ تو پہلے آزاد کشمیر الیکشن کا وہ تو ہو گیا ختم، اب دوسرے مرحلے پہ سب کی نظریں، لیکن بیچ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مسکرینٹس بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی یا پھر ایون جو امن و امان کی دیگر صورتحال بھی رہی وہ کس طرح قابو میں